بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑی اچانک یہ خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ ممبر قومی اسمبلی کراچی سے تھے اور ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور ان کے بہت سارے پروگرامز اور ان کی زندگی بڑا نشیب و فراز عروج و زوال کا بہت لمبا ایک سلسلہ ہے ان کی زندگی کا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی آج اچانک جو ہے وہ ڈیتھ کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت کراچی کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے مختلف بیانات ہیں۔ ڈرائیورز ان کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے کل رات کو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اور یہ بھی ایک جو ابھی تک ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو تیسری مبینہ وہ جو دانیہ شاہ تھی، اس کے بعد جو میڈیا کے اندر اور جو سوشل میڈیا کے اندر ان کی کردار کشی کی گئی، اس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ سخت دباؤ کا شکار تھے، اور ایک ہفتے سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کیا ہوا تھا اور وہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تھے، اور وہ گھر کے اندر ہی اپنے بستر پہ رہے۔ دوسرا کچھ ذرائع کہتے ہیں جی کہ ان کو جو ہے وہ تکلیف تھی دل کی، اور ایک اور بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رات کو جنریٹر چل رہا تھا اس رات کو، اور صبح وہ اپنے کمرے کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے۔ یعنی کہ جو جنریٹر ہے اس کی کاربن سے بھی وہ بالکل کئی اموات ہوئی ہیں پہلے بھی، جیسے مری کے اندر یہ سانحہ ہوا تھا جب برف باری ہو رہی تھی، اس کے اندر بھی وہ کاربن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ہیٹر لوگوں نے گاڑیوں کے اندر لگائے ہوئے تھے اور ان سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ہے جی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان کی جو تیسری بیوی تھی دانیہ شاہ، وہ انہوں نے اس وقت جب وہ ڈائیورس کے لیے اپنے پیپر جمع کرائے تو انہوں نے اس میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ یہ آئس کا نشہ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر اس نے بہت سارے الزامات بھی لگائے۔ لیکن ایک بات یہ یہاں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارا قیمتی اثاثہ تھے، وہ ایک بہترین اسکالر بھی تھے، ان کے پروگرامز پوری دنیا میں دیکھے جاتے تھے اور ریٹنگ کے حساب سے وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی، وہ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی، پھر وہ ایم کے ایم کا ایک بڑا ہراول دستہ تھے وہ، اور الطاف حسین کے وہ بہت قریب تھے۔ انہوں نے کافی سارا مشرف کی گورنمنٹ میں وہ وزیر رہے، انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر بھی اٹھائی تھیں اس وقت بھی، اور ان کی بڑی جو ہے وہ مخالفت کی گئی تھی، ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ ایڈز سے متعلقہ ان کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ایک دھواں دار تقریر تھی، جس کے بعد ان کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ مظاہرے بھی ہوئے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو ابھی آخری ایام تھے ان کے اندر ان کی شادیوں کا سلسلہ ایک لامتناہی تھا، گو کہ وہ ایک بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے ایم کے ایم جیسی جماعت کے اندر بھی اپنا پاورفل رول ادا کیا، اور الطاف بھائی کا ساتھی ہونے کے ناطے الطاف بھائی نے کبھی ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا جو گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اپنا انٹرویو دیا تھا 2 ہفتے پہلے، وہ کہتے تھے کہ میں سخت فرسٹریشن کا شکار ہوں، میری ذات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں جو میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا، میں نے سر عام نکاح کیا، اور حضور کی سنت کے مطابق میں نے جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ قائم رکھی ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے نکاح ہوئے تھے، گو کہ وہ ان کا کسی ایک کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ شدید فرسٹریشن میں تھے دانیہ شاہ کے بعد، اور ان کے بار بار بیان آ رہے تھے کہ جس طریقے سے دانیہ شاہ نے ان کی عزت نفس پہ حملہ کیا،
اس نے ایک لمبا چوڑا ان کے خلاف مختلف جگہوں پہ بیانات جو ہے وہ دیے اور ان کی کردار کشی کی کہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت تو ایک بہت برا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کسی کے اعمال کو جانتی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے دین کے لیے بھی بڑا کام کیا، اور وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور انہوں نے محفل نعتیں کرانا، لائیو پروگرام کرنا، یہ بھی ان کی زندگی کا ایک سمجھ لو کہ بہت بڑا پہلو ہے دینی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ ایک اس پہ بہت بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اچانک موت کیسے ہوئی، یہ اس پہ ابھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، میڈیکل بورڈ بھی کام کر رہا ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوا کیا، اور وہ اچانک کیسے، کیونکہ جب وہ صبح ان کے ملازم کے بقول کہ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہیں کھلا، اور پھر وہ دروازہ توڑ کے انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے بستر پہ وہ سمجھ لو کہ ریلت فرما چکے تھے، اور وہ ان کو اٹھا کے ان کے میت کو لے کر کے ہسپتال کے اندر، تو ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر لیاقت حسین جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تمام مذہبی حلقوں کی طرف سے جتنے اکابرین ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر پاکستان ہیں، اور باقی جماعتوں کے سربراہان نے بھی بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ یہ یقیناً ہمارا ایک بڑا سرمایہ تھے، اور صحافتی برادری کے اندر بھی افسردگی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بہترین وہ صحافی بھی تھے، بڑے چینلز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، بڑے اچھے پروگرامز بھی کیے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک نجی زندگی کا اپنا ایک ہوتا ہے، وہ اس پہ چھوڑ دیں اور کسی کی ذات پہ تنقید نہ کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو صبر جمیل دے۔